السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں حقائق کی دنیا۔ یہ جو واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں، یہ واقعہ شیخ عبدالعزیز عقیل نے اپنے پرسوز لیکچر بعنوان عبرت انگیز واقعات میں بیان کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ میرے ایک قریبی عزیز نابینا حافظ اور بہت صالح انسان تھے۔ میں ان سے اکثر ملنے جاتا، بچے بڑے سبھی ان سے بڑی محبت کرتے تھے۔ میں زندگی کی 17 بہاریں دیکھ چکا تھا۔ ایک روز میں ان سے ملنے گیا تو انہوں نے مجھ سے کہا، میاں تم شادی کیوں نہیں کروا لیتے؟ میں نے معاشی مسائل کا ذکر کیا تو کہنے لگے، بیٹے صدقے دل سے دعا کرو، رب تعالیٰ کے در پر دستک دو، آسانی کی امید رکھو۔ پھر انہوں نے مجھ سے اپنا ذاتی واقعہ بیان کیا۔ میں نے گوش بر آواز ہو کر سنا۔ وہ کہہ رہے تھے، میرا گھرانہ بے حد غریب تھا، ہم بڑی قسم پرسی کی زندگی گزار رہے تھے۔ میں ٹھہرا پیدائش نابینا اور بدصورت، مجھ میں تھا کیا جو کوئی مجھے اپنی لڑکی دیتا، اس کے باوجود شادی کرنا چاہتا تھا۔ والد صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، ابا جان میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ والد صاحب میری بات سن کر پہلے تو خوب ہنسے، پھر کہنے لگے، ہمیں بھلا کون اپنی بیٹی دے گا؟ اس پر ہماری یہ غربت اور بے مائگی ایک بڑی مصیبت ہے۔ میرا اور اپنا مذاق اڑا کر وہ تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر بولے، خیر صبر کا دامن تھامے رکھو، ہماری حالت زار تو تمہارے سامنے ہے، دیکھو اللہ تعالیٰ کیا سبیل نکالتا ہے۔ والد صاحب کی باتوں سے میں بہت دل برداشتہ ہوا۔ ان کا صاف جواب پا کر میں والدہ محترمہ کی خدمت میں گیا۔ میری عمر اس وقت یہی کوئی 24-25 کے قریب رہی ہوگی۔ ارادہ تھا کہ والدہ سے بات کرتا ہوں، وہ والد صاحب کو اپنے طریقے سے سمجھائیں گی۔ والدہ سے بات کی تو انہوں نے میری عقل کا ماتم کیا۔ بولی، لڑکے دماغ تو ٹھیک ہے تمہارا، شادی کے لیے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ رقم کی تو خود ہمیں اشد ضرورت ہے، قرض خواہوں نے روز روز کے مطالبات سے ناک میں دم کر رکھا ہے اور تمہیں شادی کی پڑی ہے۔ غرض والدہ نے بھی ایسی دکھ دینے والی باتیں کیں کہ میں تو باقاعدہ رونے لگا۔ پھر خود ہی حوصلہ کیا اور چپ ہو رہا۔ سوچا ابھی یہ دونوں غصے میں ہیں، چند دنوں میں پھر بات کرتا ہوں، شاید یہ دونوں ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچیں۔ میں نے سوچا میں بھی کتنا احمق ہوں، رب تعالیٰ کے دروازے پر دستک کیوں نہیں دیتا؟ میں نے رات کے پچھلے پہر نماز پڑھی اور گر گڑا کر اللہ تعالیٰ کو پکارا۔ میں نے عرض کیا، میرے مالک، لوگ کہتے ہیں کہ میں بھوکا ننگا ہوں، غریب ہوں، الہی مجھے غریب تو آپ نے ہی کیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ میں اندھا ہوں، میرے رب میری بصارت تو آپ ہی نے لی ہے۔ لوگ باتیں کرتے ہیں کہ میں بدصورت ہوں، یا رب یہ شکل بھی تو آپ ہی کی بنائی ہوئی ہے۔ آپ ہی ہیں میرے مولا، میرے آقا، میرے رب، آپ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ الہی آپ جانتے ہیں کہ میں بھی دوسرے لوگوں کی طرح شادی کی خواہش رکھتا ہوں، لیکن کوئی ہیلا وسیلہ نہیں۔ میرے ماں باپ عاجز و درماندہ ہیں، اس لیے انہوں نے معذوری ظاہر کر دی ہے۔ میں نے بھی ان کا عذر قبول کر لیا ہے، کیونکہ وہ واقعی عاجز و بے مایہ ہیں، لیکن اے میرے اللہ، آپ تو ہرگز عاجز نہیں ہیں۔ مجھ پر نظر کرم کیجئے اور میرے لیے شادی کرنا آسان فرما دیجئے۔ دعا کرنے کے بعد مجھے نیند آ گئی۔ میں لیٹا اور سو گیا۔ خواب میں دیکھا کہ نہایت گرم تپتی ہوئی جگہ کھڑا ہوں۔ یکایک آسمان سے ایک خیمہ اترا، اس نے مجھے ڈھانپ لیا۔ مجھے ایک عجیب ٹھنڈک اور آسودگی کا احساس ہوا۔ اتنے میں میری آنکھ کھل گئی۔ میں بہت خوش تھا۔ صبح سویرے ہی تعبیر کرنے والے ایک عالم کی خدمت میں حاضر ہوا اور خواب بیان کیا۔ انہوں نے پوچھا، کیا تم شادی شدہ ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ انہوں نے وجہ دریافت کی تو میں نے اپنی حالت زار کا ذکر کیا۔ عالم نے کہا، تم نے رات گڑ گڑا کر دعا کی ہے؟ میں نے کہا ضرور کی ہے۔ کہنے لگے، تو جاؤ اور خاندان بھر کی سب سے زیادہ خوبیوں والی لڑکی کا رشتہ طلب کرو۔ جاؤ اور دروازہ کھلا ہے۔ خاندان بھر میں جس لڑکی کے بارے میں لوگوں کی سب سے اچھی رائے تھی، میں نے اس کے متعلق سوچا اور والد سے کہا کہ اس کے ہاں جائیے اور میرے لیے اس کا رشتہ طلب کیجیے۔ اب کہ والد نے مجھے پہلے سے زیادہ ڈانٹا اور سختی سے انکار کر دیا، تب میں نے خود اس لڑکی کے والد کے پاس جانے کا ارادہ کر لیا۔ میں ان کے گھر پہنچا۔ جب اس کے والد سے ملاقات ہوئی تو سلام دعا کے بعد میں نے دل کڑا کر کے اپنا مدعا بیان کیا۔ انہوں نے بجائے ناراض ہونے کے خوشی کا اظہار کیا اور کہا، تم قرآن کے حافظ و قاری ہو، ہمیں اپنی بیٹی کے لیے تم سے اچھا شوہر نہیں ملے گا، لیکن لڑکی کی رضامندی بھی ضروری ہے۔ وہ لڑکی کے پاس گئے، میرا ذکر کیا اور کہا کہ بیٹی یہ درست ہے کہ وہ نابینا ہے، لیکن یہ بھی تو دیکھو کہ وہ قرآن کا حافظ و قاری ہے۔ پھر بھی میں تمہاری مرضی کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر تم چاہو تو رب تعالیٰ کے بھروسے پر بات آگے بڑھاؤں۔ لڑکی نے سعادت مندی سے بس اتنا کہا کہ ابا جان جیسی آپ کی خوشی۔ یوں بات طے ہو گئی اور ہفتے بھر میں وہ نیک سیرت لڑکی میری اہلیہ بن کر ہمارے گھر کی رونق بن گئی۔
اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کریں، اور ہماری یوٹیوب چینل حقائق کی دنیا کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ہٹ کریں۔ اللہ نگہبان۔